مکہ مکرمہ کے پاس ہی 15 سالہ ابو محذورہ کا اصل نام اوس بن ربیعہ تھا۔ اپنے ساتھیوں کی معیت میں مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں بکریاں چرانا اس کے روزمرہ کے معمولات میں شامل تھا۔ ایک دن وہ وادی حنین کے قریب جرانہ کے پہاڑوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ان دل نشین کلمات کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حنین کا رخ کیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر آپ جرانہ میں مقیم تھے۔ ظہر کے وقت ہوا تو سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے اپنی خوبصورت آواز میں اذان دینا شروع کی۔ فضا کو چیرتی ہوئی یہ صدا ابو محذورہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی سنی۔ یہ نوجوان خوش مزاج تھے۔ ابو محذورہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ انہوں نے مذاق ہی مذاق میں اذان کہنا شروع کر دی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، ابو محذورہ نے بھی کہا اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کیمپ میں اذان دے رہے تھے۔ ابو محذورہ اپنی بکریوں میں کھڑا ان کلمات کو اسی انداز میں دہرا رہا تھا۔ ابو محذورہ کی آواز بڑی خوبصورت اور صاف تھی۔ خوش قسمتی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ہوا یہ کہ اس کی اذان کی آواز اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جا پہنچی۔ جب اس نے اذان ختم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، جس لڑکے نے ابھی ابھی اذان دی ہے اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ وادی کے دوسری طرف گئے اور بکریاں چرانے والے ان لڑکوں کو لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکوں سے پوچھا ابھی ابھی تم میں سے کس نوجوان نے اذان کے کلمات دہرائے تھے؟ لڑکے خجالت اور حیا کے مارے خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور محبت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹنے کی بجائے ایک سے کہا تم اذان سناؤ۔ اس نے اذان دینا شروع کی مگر اس کی آواز اچھی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے کہا اب تم اذان دو۔ یہ آواز اس کی بھی نہ تھی جس کی سماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے لڑکے سے فرمایا تم اذان دو۔ اس نے اذان دینا شروع کی۔ اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ اس کی کنیت ابو محذورہ تھی۔ اس نے پہلے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتاری تھی۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفسار فرمایا ابھی ابھی تمہیں نے اذان دی تھی؟ ابو محذورہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا جی ہاں میں ہی تھا۔ ابو محذورہ کے دوسرے ساتھی تو بھاگ گئے مگر ابو محذورہ کو بیٹھے رہنے کا حکم ہوا۔ یہ ابھی تک مسلمان نہ ہوا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں میرے قتل کا حکم جاری نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے مذاق میں بلال رضی اللہ عنہ کی نقل اتاری تھی۔ مگر رحیم و شفیق اور اعلیٰ اخلاق والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ کی طرف اپنے مبارک ہاتھ کو بڑھاتے ہوئے اس کا عمامہ اتارا اور اس کے لیے دعا فرمائی اے اللہ اسے برکت عطا فرما اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ابو محذورہ کے سر پر پھیرا اور ایک بار پھر وہیں دعا فرمائی۔ ادھر ابو محذورہ آپ کے اخلاق اور محبت اور دعا سے اتنا متاثر ہوا کہ اسی وقت کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ ابو محذورہ چند ہی منٹوں میں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے نورانی راستے کا راہی بن گیا۔ کہاں اس کو یہ خوف اور ڈر تھا کہ کہیں اسے سزا نہ دی جائے کیونکہ اس نے اذان کا مذاق اڑایا تھا، مگر اللہ کے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ نے ہر شخص سے وہی کام لیا جس کا وہ اہل تھا، جسے وہ بآسانی انجام دے سکتا تھا۔
ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ حرم مکی میں خوبصورت اذان دینے والے شخص کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو معذورہ اس ذمہ داری کو بڑی خوبی سے پورا کر سکتے ہیں تو ان کا انتخاب کر لیا اور ابو معذورہ سے ارشاد فرمایا، جاؤ، تم اہل مکہ کے مؤذن ہو، تمہیں مکہ والوں کے لیے مؤذن مقرر کیا جاتا ہے۔ ابو معذورہ رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف میں مؤذن کی ذمہ داری سنبھال لی۔ مکہ مکرمہ کے گورنر سیدنا عطا بن اسید رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطور مؤذن تقرر کے احکامات مل چکے تھے۔ ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مؤذن حرم مکی تھے۔ ان کے لیے یہ فخر اور اعزاز کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے مسرت و شادمانی کے احساس سے سرشار ہو کر یہ ذمہ داری سنبھال لی اور زندگی کی آخری سانس تک مؤذن حرم مکی رہے۔ کہاں ایک معمولی چرواہا اور کہاں اللہ کی عزت و حرمت والے گھر میں 5 نمازوں کے لیے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا منصب جلیل۔ یہ شرف و فضیلت ان کی وفات کے بعد نسل در نسل چلتی رہی اور ان کی اولاد 300 سال تک حرم مکی میں مؤذن رہی۔ سبحان اللہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔